ہماری قوم کی تاریخ میں بھی ایسا دن آیا جس سے ہماری تاریخ بدلی، اور اس کے بعد دنیا میں ہم نے ایک تاریخ رقم کی اور دکھایا کہ کس طریقے سے ہماری بہادر افواج، ہمارے بہادر قبائل، ہمارے بہادر پشتون بھائی ہوں یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا بلتستان یا کشمیر، پاکستان کے تمام طول و عرض میں پوری قوم نے اکٹھے ہو کر دہشت گردی کے ناسور کے ساتھ جنگ کی، اور جس جگہ پر ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہمارے بچوں کا پڑھنا تک محال کر دیا تھا، وہاں پر آج ہم انڈسٹری کے فروغ کی بات کر رہے ہیں، آج انڈسٹری ریوائیول کی بات کر رہے ہیں، آج اکنامک گروتھ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی بنگش صاحب آپ کے سامنے اکنامک زونز کی بات کر رہے تھے، ہاؤسنگ سیکٹرز کی بات کر رہے تھے، تو یہ اس میں ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہمارے وہ شہداء، بھلے وہ ہماری بہادر افواج میں سے ہوں، بھلے ہمارے سویلین ہوں، جنہوں نے کندھے سے کندھا ملا کے اس ملک کے لیے یہ جنگ جیتی، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے امن جیتا۔ ہمیں سب کو اس پہ فخر ہے، اور ہم ساری قوم ایک جٹ اکٹھے ہیں۔ اس طرح کا اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی اور چیلنج آئے، لیکن اگر دشمن دوبارہ لے کے آیا تو ہم پوری قوم دوبارہ اکٹھے کھڑے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے ناسور کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غربت کا ناسور ہماری قوم کے اوپر ہے، اس کے ساتھ ہم فائٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک تو دہشت گردی سے نبرد آزما تھا، اس کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کے ساتھ بھی تھا۔ یہاں پر چند ایسے حکمران بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے قوم کو ان سارے سالوں میں ایک کام کیا، صرف کہ انہوں نے لوٹا۔ اور عمران خان تب بھی بتاتے تھے، عمران خان گورنمنٹ میں آئے، انہوں نے تب بھی بتایا کہ جس دن میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ تمام چور اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تمام چور اکٹھے ہو گئے۔ اور اب جب ان کے پاس بتانے کو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ این آر او چاہیے، جس کو کے پی میں این آر او چاہیے وہ ساؤتھ کے پی میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے جو بہادر عزت دار غیرت مند قبائل بیٹھے ہیں، جن میں مروت ہیں، میاں خیل ہیں، اور بہت سارے ہمارے وہاں پر لوگ، جو ہمارے بہت سارے بھائی وہاں پر بیٹھے، ہمارے قبائل بیٹھے ہیں، ان کو مولانا فضل الرحمان نے وہاں گالی گلوچ کی ایک جلسے میں، جس کی میں جس قدر مذمت کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں کے پی کے کی سرزمین پر آ کے، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی کنڈی بیٹھا ہے یا مروت بیٹھا ہے یا بٹانی بیٹھا ہے یا میاں خیل بیٹھا ہے، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے عزت کی جگہ ہیں، بھلے وہ نون سے ہیں، بھلے وہ این پی سے ہیں، بھلے وہ جماعت اسلامی سے ہوں، بھلے وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہوں، میرے لیے وہ تمام غیرت مند پشتون پاکستانی غیرت مند مسلمان ہیں۔ ان کے لیے بغیرت کا لفظ استعمال کرنا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فرسٹریشن بھی دکھائی ہے اور اپنا گھٹیا پن بھی دکھایا ہے، جس کی ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی، کے پی کے کی لوگوں کی طرف سے بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک پنجابی ہوں، میں پنجاب کی طرف سے بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جن قبائل کا میں نے نام لیا اور اگر کسی کا رہ گیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا، وہاں بسنے والے تمام ہمارے بھائی عزت والے بھی ہیں، مرتبے والے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ضرورت پڑی پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ وہیں سے میاں خیل سے احمد فراز بھی ہیں، جن کے بیٹے آج شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہے۔ تو قداور لوگ وہاں سے نکلے، تو مولانا صاحب کو اپنی یہ سٹیٹمنٹ واپس لینی چاہیے، اس پہ معذرت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، کیونکہ کے پی ہمیشہ مہمان نوازی میں مشہور ہے، کے پی کا کلچر ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اور دوسرے سے عزت لیتا ہے۔ جو اچکزئی صاحب نے جا کے لاہور میں لاہوریوں کو اور پنجابیوں کو گھاؤ دیا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور کے پی سے بیٹھ کے کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو مہاجروں کو زخم دیا کراچی میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی کلفی جم رہی ہے، کسی کو ٹیلی فون کرنے پہ غصہ آ گیا ہے،
اور کوئی گالیاں دیتا پھر رہا ہے داڑھی رکھ کے اور اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں. یہ تمام وہ فرسٹریشن ہے بنیادی طور پر جو این آر او نہ ملنے کی وجہ سے, اور اب جواب دینا پڑنا ہے کہ یہ لوٹ مار کہاں سے ہے. ایک طرف یہ بیانیہ ہے کہ سٹیج پہ 70% لوگ وہ بیٹھے ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں. شوگر تو بن گئی تھی پچھلے سال مارچ میں, قیمتیں تو مارچ کے بعد جب ان پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے زیادہ کی. جب شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو انہوں نے عمران خان کو للکارا کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ ہاتھ ڈالا ہے. آپ نے دیکھا جب بھی کسی مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کوئی سٹرائک کروا دیتا ہے, کوئی ہولڈنگ کروا دیتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو سبق سکھائیں گے, آپ دوبارہ چینی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. چینی مہنگی کرنے کی کوشش کی اور سٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چینی چور, جو 70% خود چینی والے ہیں.